السلام علیکم۔ جس طرح آکسیجن ہمارے لیے بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، اور نیند بھی بہت ضروری ہے، آرام ضروری ہے ہماری صحت کے لیے، اسی طرح کھانا پینا ضروری ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، بقا کے لیے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ انسانی نفسیات یا فطرت ہے کہ وہ اپنے جذبات، احساسات، ایموشنز کے اظہار کے لیے اس کو ایک اچھا کھلا اوپن انوائرمنٹ، یعنی ایک ماحول، ایک خوشگوار ماحول چاہیے ہوتا ہے جہاں پر وہ اظہار کر سکے اپنے جذبات کا، فیلنگز کا۔ تو یہ باتیں کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ اگر اس پہ ہم ذرا سا غور کریں تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے گھر کا ماحول یا انوائرمنٹ۔ اگر گھر کا ماحول، انوائرمنٹ جو ہے خوشگوار ہے، اچھا ہے، پلیزنٹ ہے، تو پھر ہمارے گرو کرنے کے، آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اچھی صحت، اچھی لائف، نو اسٹریس، ہماری لائف میں ڈیولپمنٹ، اچیومنٹ، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں اگزامپل یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ موسم یا ویدر جو ہے بہت خوشگوار یا پلیزنٹ ہوتا ہے تو آپ کی فیلنگز بھی اچھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر کا جو موسم ہے اگر وہ اچھا ہو تو اس کو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے۔ اب یہ پلیزنٹ یا خوشگوار انوائرمنٹ ہے کیا؟ تو اس کو اگر سمجھیں تو دیکھیں، گیونگ اے سینس آف ہیپینس یا سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے یا انجوائمنٹ ہوتی ہے، یعنی وہ سینس یا فیلنگ جو ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے، اس انوائرمنٹ سے پازیٹیوٹی ہے جہاں پر آپ کی فیلنگس، آپ کی فیملی کی، آپ کو سب کو اچھا فیل ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، ہیپینس ہو رہی ہے، یہی وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی انوائرمنٹ میں ہر انسان جو ہے وہ ترقی آگے کرتا ہے، بڑھتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے۔ اس کی واضح اگزامپل دیکھیں، اچھی کمپنیز جو ہیں، جو میں نے ایک دو جگہ اور بھی دیکھی یو کے میں، کہ وہاں پر جو ہے امپلائیز کا جو ہے وہ خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں جاب کے اوپر، اپنی آن سائٹ جو ان کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر ورکرز یا ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو اچھا خوشگوار ایک پلیزنٹ جو ہے انوائرمنٹ بنا کے دیا جاتا ہے تاکہ وہ کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے ورک کو انجوائے بھی کریں۔ وہاں پر فٹنس کی سہولیات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں، جس میں آپ اپنے بریک ٹائم میں انجوائے کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، اور پھر آپ بیک ٹو ورک پہ جب آتے ہیں نارمل وے میں تو آپ بہت زیادہ اچھی طرح سے اور زیادہ محنت سے اور ذوق و شوق سے کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو، ماحول کو، پلیزنٹ انوائرمنٹ کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس آن دا کنٹری اگر آپ دیکھیں کہ ایک ٹاکسک جو گھر ہے یا ماحول ہے یا انوائرمنٹ ہے وہ کتنا زہریلا یا خطرناک ہو سکتا ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے ذہنوں کے لیے، ہمارے مینٹالٹی کے لیے۔ آپ سوچیں کہ جہاں پر جو ہے سیلفش وے آف تھنکنگ ہو، جہاں پر ریلیشن شپس جو ہیں آپس میں بروکن ہو، ایک دوسرے کا قدر یا خیال نہ کرنا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی انٹرسٹ نہ ہو، کوئی سنسیئرٹی نہ ہو، کوئی آنیسٹی نہ ہو، ویلیو نہ ہو ایک دوسرے کی، تو یہاں ایسے انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ بالکل نیگیٹو اس میں جاتا ہے اور اس کی صحت بھی خراب اور لائف بھی خراب ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال ایک اور یہ ہے کہ ایک ٹاکسک ماحول ایک گھر سے اگر ہم شروع کریں، اس کی کامن ایگزامپل ہمارے سامنے ہے آج کل کے دور میں کہ جب ایک مرد یا ہسبینڈ جو ہے گھر واپس آتا ہے تو گھر کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ یہ کامن پریکٹس میں ہے کہ بیوی جو ہے وہ کاٹ کھانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پرابلمس بھی ہوتی ہیں، شکایتوں کا انبار۔ اور دوسری طرف جو ہے ماں، جو ہے ماں کا جو بیٹا یعنی لاڈلا جو ہوتا ہے، ماں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے بیٹھی ہوئی غم لے کے اپنے۔ یہاں پر ماں کا جو الزام ہوتا ہے کہ بیوی کا غلام ہے میرا بیٹا، اور اسی طرح آپس میں تو میں اور اس طرح کی بکواس باتیں۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ مرد جو ہے شکایت کا انبار، مسائل، پھر معاشی پرابلمس بھی اگر ہوں، اور غیر ضروری جو ہے ان نیسیسری پرابلمس، اور جو بنائی بھی ہوتی ہیں سیلف کریٹڈ ماں اور بیوی کی وجہ سے، تو جو ہسبینڈ ہوتا ہے، بیسکلی مرد جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسٹریس، پریشانی میں گھر سے بھاگتا ہے۔ آپ نے اگزامپل دیکھی ہوں گی، بہت سارے مرد جو ہیں وہ گھر میں دیر پہ آتے ہیں جاب سے، یا وہ لیٹ آتے ہیں، یا پھر ان کو دل نہیں جاتا ان کا گھر جانے کا۔ ایسے بھی اگزامپلز ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ گھر میں جانے کے بعد ان کو مزید پریشانیاں ہی نظر آتی ہیں، سکون نہیں ملتا۔ اگر یہ سکون اگر مل جائے، ہیپینس مل جائے، تو کوئی مرد جو ہے اپنے گھر سے نہیں بھاگے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں بچے ہوں یا دوسرے لوگوں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، تو ہر ایک اپنا سوچ کا انداز، طرز فکر، لائف سٹائل، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ مرد اگر سینسیبل ہو، ہسبینڈ، اور وائز ہو، اور لیڈرشپ کوالٹیز ہوں اس میں، یعنی واقعی وہ ڈیسیجن میک کرتا ہو اور وہ کنٹرول کرتا ہو صحیح معنوں میں، اسلامک وے میں، تو وہ اپنے گھر کو اچھا بنا سکتا ہے، اچھے انوائرمنٹ کو، پلیزنٹ انوائرمنٹ بنا سکتا ہے وہاں کا۔ اسی طرح وائف جو ہے اس کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہے، جہاں مرد کی ذمہ داریاں ہیں
کہ وہ اپنے گھر کے ماحول انوائرمنٹ کو بہت بہترین خوبصورت بنائے، پلیزنٹ بنائے، وہاں بیوی جو ہے اس کے اندر بھی یہ عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کا ساتھ دے، سپورٹ کرے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھے۔ تو دیکھیں مرد اور عورت دونوں کی جو ہے پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے، یعنی کہ اچھی سوچ کی وجہ سے جو ہے لائف میں پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور فیملی کو اپنے گرو کرتے ہیں، اور اچھے ماحول اور پلیزنٹ جو ماحول ہوتا ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں کا حصہ اس میں ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ، ہسبینڈ یا وائف، یعنی کہ اگر وہ وائز عقل مند نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے گھر کا ماحول، یعنی گھر جنت کے بجائے جہنم بن جاتا ہے۔ اور اگر آپس میں بہت اچھے یونائٹڈ ہوں، دونوں سیم پیج پہ ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوں، ذمہ داریوں کا احساس ہو، اور ایک دوسرے کے لو پیار افیکشن ہو، سب چیزیں ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ بھی نظر آتا ہے کہ اچھی فیملی اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور بچے بھی نظر آتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ڈفرینٹ اگزامپلس ہیں، اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ ماں باپ جو ہیں، یعنی ہسبینڈ وائف جو ہیں، ان کے لائف میں سم ٹائم غلط ڈیسیجن یا فیصلے یا ان کے طریقے یا سٹائل جو ہوتے ہیں، ان کا غلط سٹائل یا وے ہوتا ہے لائف کا، اس وجہ سے بچوں پہ جو ہے یا فیملی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس پہ۔ آپ اکثر دیکھیں مثالیں سامنے ہیں کہ ماں باپ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے جب بعد میں پچھتاتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں، اور آپس میں تو میں ہوتی ہے، اور سیڈ ہوتے ہیں، تو بچے ان کو کاپی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی لائف بھی خراب ہوتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اسلامک وے میں کہ گھر میں خوشحالی اور پازیٹیوٹی اور برکت نازل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو آپ کی سوچ بدلنا، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، اپنی فیملی کو لے کے ساتھ چلنا، جو بتائی میں نے باتیں، تو صرف اسلامک اور قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو دیکھیں گھر میں داخل ہوتے وقت کہا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا اور سلام کرنا، یعنی کہ آپ شیطان کو بھگا دیتے ہیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے گھر میں، ایک تو یہ بات ہے۔ پھر قرآن اور نمازیں اور تلاوت وغیرہ سب چیزیں گھروں میں اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر گھر کا ماحول آپ نے اسلامک اور اچھا بنایا ہوا ہے، نماز روزہ تلاوت ہے، دعائیں کرنا، تو آپ دیکھیں بلیسنگ، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکات ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو غلط طرح کے کام ہیں، فحاشی والے، جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھنا، یا ٹائم ویسٹ کرنا، گیمز ہیں، یا ایسی فضولیات لغویات، یعنی کہ پولیٹکس ہے، اور جو جن کا جوکس ہیں ایسے جو گندے ہیں، ایسی چیزوں سے آپ بچنا، کیونکہ بچے اور فیملی آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی اپنی انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ خراب کر رہے ہوتے ہیں ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، اور پازیٹیو سائڈ پہ جانا۔ اب ایک اور ایکسٹریم ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ ٹو مچ عبادات، ٹو مچ جو ہے نماز روزے، ہر وقت جو ہے نصیحتیں، ہر وقت جو ہے بتانا، گائیڈ کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جانا ضروری، بہت زیادہ لوگ کر دیتے ہیں اس کو، جو کہ ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، ایک انٹرٹینمنٹ، ایک پازیٹیوٹی، ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک کرنا، اچھی اصلاح کی باتیں کرنا، کوآپریٹ کرنا، ایکسرسائز یا ڈفرینٹ ایسی اسپیکٹ سے بات کرنا کہ جس میں بچے گرو کریں اور آپ کی بھی پازیٹیوٹی ہو، اصلاح ہو، تو یہ ایک طریقے ہوتے ہیں۔ اور انٹرٹینمنٹ حلال طریقے سے اگر ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہمارے معاشرے سوسائٹی میں دیکھیں اکائی یعنی کہ یونٹ کیا ہے، ماں باپ ہیں، جس سے گھر شروع ہوتا ہے، میاں بیوی جب ہسبینڈ اینڈ وائف بنتے ہیں۔ تو اگر آپ مرد کی اگزامپل اس طرح سے بھی لیں کہ ایک مرد کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، یعنی اس کا اپنے اہل خانہ فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ، رویہ، ایٹیٹیوڈ ہے، خاص طور پر بیوی کے ساتھ۔ اگر ایک شخص نمازیں، روزے، حج، عمرے سب کچھ کرتا ہے، لمبی داڑھی ہے، سب کچھ آپ دیکھیں باہر بظاہر آپ کو بہت ہی زیادہ نیک اور عابد و زاہد نظر آتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اگر اس کا سلوک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ خراب سلوک ہے، تو پھر اور وہ بات بات پہ غصہ، گالی کرنا، جھگڑا، زیادتی کرنا یا حق مارنا، تو پھر ایسی باتیں اگر آپ ایک مرد میں ہیں، تو پھر یہ شخص جو ہے یہ بیسکلی یہ صحیح بیلنس نہیں ہے، یہ مینٹلی پرابلم ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ نفسیات اور سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جو ہے، اور یہ ہمارا معاشرہ سوسائٹی بھی ہے اور لاجیکل بات ہے، کہ ایک شخص جو ہے فیملی کے لیے اگر اچھا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کیئر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو باقاعدہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی فیملی اور اپنی وائف کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سے سب سے بیسٹ ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں اگزامپل بھی دے دی انہوں نے۔ اب ایسا شخص جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پھر آؤٹ سائڈ لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جاب پہ، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ اچھا ہی حسن سلوک رکھتا ہوگا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں بیوی جو ہے اگر وہ فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے، اور وہ شرم و حیا کا پیکر ہے، اور وہ ہسبینڈ کی وفادار، فیتھفل ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والی ہے، اور کمپلین، شکایات یا جھگڑا یا زبان درازی یا جلی کٹی سنانا یا ناشکراپن، یہ چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں یا وہ کم سے کم کرتی ہے،
تو یہ اس کی کوالٹیز ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں انہی ساری باتوں کی وجہ سے۔ تو بیوی یا عورت کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ان دونوں کے، مرد اور عورت کے دونوں کے ملاپ سے، یعنی کہ ان کے بننے سے، یونٹ بننے سے، آپ دیکھیں گھر کا ماحول جو ہے، یعنی کہ انوائرمنٹ جو ہے ایک خوشگوار بن جاتا ہے، پلیزنٹ ہو جاتا ہے۔ اب پلیزنٹ ہم نے بتایا کہ کیا ہے، آپ کو وہاں فیلنگ ہوتی ہے ہیپینس کی، خوشی کی۔ اور اس کو یوں بات سمجھتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ دو ایک بجلی کی تاریں ہیں یا الیکٹرسٹی کی وائر ہیں، اور دونوں جو ہیں، جب تاریں آپس میں ملتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک فلو، ایک رو جو ہے بہنا شروع ہوتی ہے، اور وہ فلو اور رو کیا ہے، وہ محبت ہے، سکون ہے، آشتی ہے، خوشگوار ماحول ہے۔ تو یہی اصل بات سمجھنے والی ہے۔ ہم سائیکولوجی اور نفسیات کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کچھ باتیں کریں جو ریسرچ ہوئی ہیں، کہ دیکھیں جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر جو لوگوں نے جو ورک آؤٹ کیا ہے، ریسرچ کی ہے، کہ ہسبینڈ یا وائف جو ہے، ماں یعنی ماں یا باپ بنتے ہیں تو اپنی زندگی کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں، اگر وہ سمجھیں اور عمل کریں صحیح طرح سے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ مرد اور عورت جو ہے، یعنی میاں بیوی جو ہیں، دونوں اپنی نفسیات، اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنی جبلت کے حساب سے، وے آف تھنکنگ کے حساب سے ایک دوسرے کو بیلنس کریں، سمجھیں ایک دوسرے کو۔ تو آپ ایک دوسرے کو جب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یعنی سیم پیج پہ آتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں جو معمولی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان نیسیسریلی پرابلمز جو ہوتی ہیں، کنفیوژنز جو ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہیں، بحث کرنے سے بچنا، ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر اور زیادہ آپس میں رفاقت، محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے، اور سیم پیج پہ آنے سے آپ کا ماحول جو ہے آٹومیٹکلی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اب کچھ ریسرچ جو میں نے بتائی آپ کو، کچھ پوائنٹ جو ہیں بڑے اہم ہیں جو سمجھنے والے ہیں، جو اگر ہم عمل کریں تو اس سے ہم اور مزید اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو بنا سکتے ہیں اچھا، اور رزلٹ کیا ہوگا، ہماری اولادیں، ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے جو فیملیز ہیں، وہ آگے اور پوٹینشلی بہت اچھی ہو سکتی ہیں، اور وہ اپنی اولادوں کو کر سکتی ہیں۔ تو ایک سوسائٹی، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ ہے پوائنٹ سمجھنے والا۔ تو اگر ہم غور کریں تو مرد جو ہے پوٹینشلی، دیکھیں اس کے اندر کیا ہے کہ وہ پریکٹیکل وے میں کام کر کے اپنے آپ کو منواتا ہے، یہ مرد کی فطرت میں ہے۔ جبکہ عورت جو ہے وہ ہسبینڈ پر زیادہ اعتماد کرتی ہے، ٹرسٹ کرتی ہے، اور اپنے جذبات کا اظہار بھی اسی سے کرواتی ہے، منواتی ہے۔ یہ ایک ریسرچ ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ جو ہے، جنرلی دیکھیں اگر آپ کے مرد جو ہے اپنا لیفٹ جو سائڈ کا برین کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جہاں نمبرز ہیں، اعداد ہیں، انالیٹیکل اپروچ ہے، یعنی انالیسس کرنا، تجزیہ کرنا، ڈیسیجن میکنگ کرنا، پلاننگ کرنا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو مرد زیادہ تر لیفٹ سائڈ کا جو اپنا برین ہے، وہ دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس معاملے میں تیز ہوتے ہیں۔ یہ جنرلی یہ ہے آبزرویشن۔ جبکہ عورت دیکھیں کہ جو لیڈی ہوتی ہے، عورت یا بیوی، وہ سیدھے سائڈ کا جو دماغ کا، یعنی کہ رائٹ سائڈ کا جو حصہ ہے دماغ کا، جہاں پر جذبات ہوتے ہیں، آپ کے کریٹیوٹی ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، جہاں پر ایک سنبھالنا، ذوق شوق کرنا، اور ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر عورت اس کو استعمال کرتی ہے۔ اور دونوں کا دیکھیں آپ، مرد عورت کا جو انداز ہے سوچنے کا، جو وے آف تھنکنگ ہے، وہ ایک دوسرے سے کمپلیٹلی مختلف، ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ مرد کے اندر دیکھیں ویری ویژول جو ہے کانسیپٹ ہے، کہ وہ انالیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے، وہ گھر سے باہر لوگوں سے ڈیل کرنا، یعنی اوپن براڈر وے میں اس کو سوچنا، آگے دیکھنا فیوچر پوائنٹ آف ویو سے۔ ویئر ایز اگر عورت کو دیکھیں دوسری طرف، کہ وہ جذبات سے لبریز ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایموشنل وے میں گھر کا سنبھالنا، بچوں کی تربیت وغیرہ۔ تو دونوں کی نیچر، دونوں کی فطرت، نفسیات ڈفرینٹ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں ملتی ہیں تو آپ دیکھیں دونوں چیزوں کو بیلنس کرتی ہیں، ہم آہنگ کرتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتے ہیں بیسیکلی۔ تو اب اسی طرح مرد جو ہے دیکھیں، وہ سچویشن کو مجموعی طور پر ایک سرسری انداز میں دیکھ کے ہی سمجھ جاتا ہے، کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے سچویشن، کیا حالات ہیں، اور مزید جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ عورت اس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو دونوں اس کو صحیح طرح جج کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو سلوشن نکالتے ہیں۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ فیوچر پہ زیادہ فوکس اس کا ہوتا ہے، عورت جو ہے میں نے بتایا گھر کے معاملات اور فوکس قریب رکھتی ہے اپنا۔ اور مرد کو اپنے جذبات، یعنی فیلنگز کا اظہار جو ہے، یعنی اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کو وہ عمل کرتا ہے ڈائریکٹ۔ اور جبکہ عورت جو ہے باقاعدہ پسند کرتی ہے، اور وہ ایک انداز اس کے ایموشنل وے میں جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بات سمجھنے کی، عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کو جب سمجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی فیلنگز کو، نفسیات کو، کام کرنے کے انداز کو، تو آپ دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کو واقعی وہ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں، کمپلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی ایک اسلام میں اور ہمارے قرآن کی پوائنٹ آف ویو سے، مرد اور عورت جو ہے نکاح کر کے جب شادی کرتے ہیں تو یہی ایک دوسرے کو کمپلیشن یا ایک دوسرے کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کی فیملی یا آپ کا گھر جو ہے وہ پلیزنٹ یا خوشگوار بن جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بے شمار اگزامپل ایسی ہیں
جہاں مرد عورت جو ہیں وہ اپنے گھر کو جنت یا جہنم دونوں بنا سکتے ہیں، یہ ٹوٹلی اپ ٹو دیم، ان کے اوپر ہے کہ ذمہ دار وہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے بچے جو ہیں 15-16 سال کے بعد آپ کے گھر سے بھاگتے ہیں یا آپ کی نافرمانی کرتے ہیں یا کوئی ایسی ریزنز بنتی ہیں گھر کے ماحول کی وجہ سے، تو کیا ہے اس کے ذمہ دار آپ مرد یا عورت یا ہسبینڈ یا وائف ہی ہوتے ہیں ان پہ، کیونکہ وہ جب بچپن سے ہی وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، صحیح طرح سے کام نہیں کرتے، یا صحیح طرح سے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، یا اپنے گھر کے ماحول کو پلیزنٹ یا خوشگوار نہیں بناتے، تو اس کا رزلٹ پھر یہی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنانے کی توفیق دے انشاءاللہ۔